تایمی کے سامنے اس نے خود پر ضبط و تحمل کے کڑے پہرے بٹھائے تھے، تو یہی بات تم آرام سے بھی اسے بول سکتے ہو۔ اشمل، اس میں چلانے والی کون سی بات ہے؟ تم اپنے کمرے میں جاؤ، آ جائے گی ابھی، کوئی ضروری کام ہوگا۔ سعدیہ نے بیٹے کو بری طرح جھڑکا۔ اسے کہیں 2 منٹ میں میرے کمرے میں پہنچے۔ وہ انگارے چباتا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا۔ کڑے ضبط کے باوجود 2 باغی آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہہ نکلے۔ سعدیہ بیگم نے اسے خود سے لگا لیا۔ بیٹا، صبر سے کام لو، جانتی ہو روایتی ماؤں کی طرح بہو کو بھی صبر و استقامت کی نصیحت کر سکتی ہوں، یہی کہہ سکتی ہوں کہ ابھی اس کے زخم ہرے ہیں، اسی لیے تمہیں ہمت و حوصلے سے کام لو بیٹا، تمہیں اپنا گھر بسانے کے لیے کافی سٹرگل کرنی پڑے گی۔ وہ آہستگی سے بول رہی تھی۔ فرشتے نے اپنا آنسو صاف کیے۔ اس نے تو پہلے ہی اپنے سینے پر ایک وزنی چٹان دھر لی تھی، اب اور کیا جان دے دیتی۔ میں ٹھیک ہوں تائی امی، آپ پریشان مت ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ سعدیہ نے ایک گہرا سانس اپنے اندر کھینچا اور باہر جانے لگی۔ فرشتے بیٹا، اشمل سے کھانے کا پوچھ لینا، سعدیہ نے آہستگی سے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ دوپٹہ درست کرتے ایک گہرا سانس اپنے اندر کھینچا اور اگلے چند لمحوں میں وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں آنے کا اس وقت اس کا رتی برابر بھی دل نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس شخص سے مخاطب تک ہونے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ صوفے پر پھیل کر بیٹھا، اپنے پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھے بظاہر موبائل میں مصروف تھا۔ فرشتے آگے بڑھی اور اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے۔ اشمل نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور اپنے کپڑے لینے کو بیڈ تک آیا۔ ایک خوشبوؤں کا ریلا سا تھا جو فرشتے کی سانس سے ٹکرایا تھا۔ وہ کپڑے لینے کو جھکا تو فرشتے بوکھلا کر ایک قدم پیچھے ہٹی، لیکن وہ اس پر نگاہ ڈالنے بغیر واش روم چلا گیا۔ فرشتے ہونک بنی وہیں ساکن ہو گئی۔ اب کیا کرے؟ عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی، لیکن تائی امی نے کہا تھا نا تو ناچار اسے کھانے کا پوچھنا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں ٹاول سے بال رگڑتا واش روم سے باہر نکلا تھا۔ تائی امی کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ کافی سرد و سپاٹ سا لہجہ تھا۔ مقابل نے بھی آئی برو چکا کر اس کی جانب دیکھا۔ اگر تائی امی پوچھ رہی تھی تو جواب بھی میں انہی کو دوں گا، تمہیں زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ انگارے چباتا اسے اس وقت زہر سے بھی زیادہ برا لگا تھا۔ فرشتے نے سرخ چہرہ اور ماتھے پر بل ڈالے اس کی جانب دیکھا جو پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ بھاڑ میں جاؤ، فرشتے نے دل میں کہا اور اپنا سر جھٹکتے وہاں سے جانے لگی۔ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اب کہاں جا رہی ہو؟ وہ پھر سے پھاڑ کھانے کو ہوا، اپنے کمرے سے اپنا آرام دہ سوٹ لینے۔ بغیر کسی بحث کے اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ اور یہ جو الماری اور ڈریسنگ روم کپڑوں سے بھرا پڑا ہے ان کا کیا؟ متنفر سا لہجہ اور تمسخر اڑاتی نگاہیں فرشتے داؤد کی ضبط کی تنابیں ہاتھ سے چھوٹنے ہی والی تھیں۔ وہ میرے نہیں ہیں۔ وہ جانتی تھی یہ شخص جان بوجھ کر اسے زج کر کے جھگڑا کرنے کو باتوں کو تول دے رہا ہے۔ وہ سب میری حق حلال کی کمائی سے بنے میری بیوی کے لیے تھے، جو کہ بدقسمتی سے اب تم ہو۔ وہ ایک مرتبہ پھر شعلے اگلتا چلایا تو فرشتے اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی۔ مانتے ہیں آپ یہ رشتہ؟ ابھی کل ہی تو آپ نے کہا تھا کہ تو تم بتا دو مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے ثابت ہو کہ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ وہ اس کی بات اچک کر اپنی مرضی کے مطابق اخذ کر کے لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ آپ کچھ نہیں کریں گے، لیکن اس وقت کم از کم میری جان چھوڑ دیں۔ کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ میں دراصل آپ سے مخاطب ہی نہیں چاہتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فرشتے بری طرح چلائی تھی کہ ایک لمحے کو تو وہ بھی متعجب سا ساکت و جامد ہو گیا تھا۔ فرشتے داؤد نے پھر سے ڈریسنگ روم کو ہی نجات دہندہ بنایا تھا۔ وہیں جا کر گہرے سانس بھرتے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ جب لباس بدل کر باہر آئی تو اشمل بیڈ پر اپنی جگہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ فرشتے کو سمجھ نہ آئی وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ فرشتے سر جھٹکتے ہوئے اپنی جگہ پر سمٹ کے لیٹ گئی۔ دل خوفزدہ تھا۔ دن بھر کی اعصابی جنگ کی تھکان کا نتیجہ تھا، جانے کب نیند کی وادی میں اتری پتہ نہ چلا۔ اشمل نے اپنی لہو چھلکاتی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی پشت کو گھورا اور کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں۔ شدید بھوک کے احساس کے تحت فجر سے کچھ وقت پہلے ہی اشمل کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اٹھ کر وقت دیکھا تو فجر میں ابھی کچھ وقت تھا۔ گردن گھما کر پاس پڑے وجود پر نظر ڈالی۔ جانے دل میں کیا آئی کہ ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا ہلا ڈالا۔ سنو فرشتے، اٹھو۔ اشمل نے اسے تقریباً جھنجھوڑ ڈالا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور جلدی سے اپنے گلاسز پہنے۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ عریضے تو ٹھیک ہے نا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھے جیسے دہل سی گئی۔ اشمل اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ سب ٹھیک ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ کچن میں جا کر دیکھو، کچھ کھانے کو ہے تو گرم کرو، نہیں تو بنا دو۔ اس کی نیند غارت کر کے وہ بڑے تحکمانہ لہجے میں بولتا فرشتے داؤد کو ذہنی مریض لگا۔ رات وہ پوچھ رہی تھی تو انگارے چبا رہا تھا۔ اب آدھی رات کو اس کی نیند خراب کر دی تھی۔ اس نے بحث نہیں کی۔ جمائیاں لیتی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اشمل اٹھ کر فریش ہونے چل دیا۔
جب وہ کچن میں آیا تو فرشتے اس کے لیے چیز آملیٹ بنا رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سا گیا، تو کیا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ناشتے میں چیز آملیٹ شوق سے کھاتا ہے؟ وہ اپنا کام خاموشی اور پھرتی سے کر رہی تھی۔ وہ موبائل دیکھتا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ فرشتے نے اس کے سامنے ناشتہ اور کافی کا مگ رکھا اور خود تیزی سے کچن سے یوں نکلی جیسے کوئی عفریت اس کے پیچھے پڑی ہو۔ اشمل نے بری طرح اپنے جبڑے بھینچ لیے اور بریک فاسٹ پر فوکس کیا۔ اگلے 3 سے 4 دن میں علیزے کی طبیعت کچھ سٹیبل ہوئی تو تبسم اور داؤد گھر آئے۔ اب داؤد صرف رات کو علیزے کے پاس چلے جاتے تھے۔ اشمل کے توسط سے وہ ایک پوری میڈیکل ٹیم کے زیر نگرانی تھی۔ ڈاکٹرز کو بہت امید تھی کہ اسے جلد ہوش آ جائے گا۔ زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں ہو گئی۔ سب اپنی نارمل روٹین میں واپس آنے لگے، سوائے ان دو کے جنہیں سب بڑوں نے روایات کی سولی پر چڑھا دیا تھا۔ وہ دونوں دنیا کے مضبوط ترین بندھن میں بندھے ایک دوسرے کے لیے اتنے ہی اجنبی اور لاتعلق تھے جتنے ندی کے 2 کنارے، ایک دوسرے کے اتنے مخالف جتنے آگ اور پانی۔ دونوں ایک دوسرے سے یوں کتراتے جیسے 2 اجنبی الگ الگ راستوں کے مسافر ہوں۔ فرشتے نے یونیورسٹی دوبارہ جوائن کر لی تھی۔ اشمل اپنے ہاسپٹل میں مصروف تھا۔ 2 ہفتے ہو چکے تھے دونوں کو ایک دوسرے سے لاتعلقی اختیار کیے ہوئے، بس ایک کمرے میں گونگے بہروں کی طرح وقت گزارتے۔ فرشتے اس سے مخاطب ہونا بھی جیسے پسند نہیں کرتی تھی، اور یہ بات اشمل تیمور کے تن بدن میں آگ لگا دیتی تھی۔ وہ مرد تھا، ایک انا پرست مرد۔ جھکنا فطرت نہیں تھی، یہاں تو بالکل ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ کون سا منچاہی تھی جو وہ جھکتا پھرتا۔ ہاں، یہ دل ضرور کرتا تھا کہ مقابل جھک جائے۔ کیوں کرتا تھا نہیں جانتا تھا، شاید دل میں کہیں تھا کہ وہ عورت ہے، جھکنا صرف اس کا فرض ہے، مقدر بھی اور اس کی فطرت بھی۔ لیکن نہیں، جو وہ سوچتا تھا ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بیوی تھی، اسے تو اپنے شوہر کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے جتن کرنے چاہیے تھے۔ اسے کوشش کرنی چاہیے تھی کہ رشتہ کچھ سالوں نہ صحیح کچھ مہینوں ہی چل جائے، لیکن نہیں، وہ تو اسے یوں نظر انداز کرتی تھی جیسے اشمل تیمور کی ذات اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، یوں جیسے اشمل تیمور کی اس کی زندگی میں ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ صبح اٹھتی، اشمل کے کپڑے نکال کر اس کے مقابل آنے سے پہلے ہی کندھا چھوڑ دیتی، اور اشمل کے واپس آنے کے بعد یا تو وہ سو چکی ہوتی یا اپنے نام نہاد میکے والے کمرے میں ہوتی تھی۔ بس یہ تھی اس کی روٹین، جو اشمل تیمور کو چبھنے لگی تھی۔ کل رات بھی وہ وہیں تھی۔ وہ اسے کافی کا کہنے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ آج ایک اہم سرجری کے بعد وہ علیزے کو دیکھنے اس کے ہاسپٹل گیا اور تھکن زدہ سا گھر واپس آیا۔ ابھی لاؤن سے کچن میں قدم رکھتا کہ دبی دبی سی آوازوں میں اپنا نام سن کر قدم کچن کے باہر ہی منجمد ہوئے۔ تم پوری طرح پاگل ہو گئی ہو فرشتے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ علیزے کے ٹھیک ہونے کا تمہارے اور اشمل کے رشتے سے کیا تعلق ہے آخر؟ تبسم دبا دبا سا چلا اٹھی تھی، جبکہ وہ بری طرح سسکیاں بھر رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں ماما، آپ لوگ اشمل سے میری طلاق کروا دیجیے۔ اب تو آپ ہی بھی بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، کسی بھی وقت ہوش بھی آ جائے گا۔ انہیں اس رشتے کا علم ہوگا تو وہ کتنا دکھی ہوں گی، اور پھر اشمل بھی تو… وہ کہتے کہتے پل بھر کو خاموش ہوئی، شاید اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ طلاق ہو جائے گی اور علیزے آپی کی شادی اشمل سے ہو جائے گی، سب کچھ اپنے ٹھکانے پر واپس آ جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا اب سب کچھ ٹھیک نہیں ہے فرشتے؟ تم مجھے بتاؤ، تمہارے اور اشمل کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ کیا تم دونوں ابھی تک ذرا بھی اس رشتے میں آگے نہیں بڑھے؟ سوچ سمجھ کر جواب دینا، تاکہ مجھے اور تمہارے بابا کو فیصلہ لینے میں آسانی ہو۔ مجھے بتاؤ فرشتے، کیا اشمل نے تم سے کچھ کہا ہے؟ کیا وہ اب بھی پہلے دن کی طرح تمہیں ذلیل کرتا ہے؟ کیا اب بھی تمہیں اپنی زندگی سے نکلنے کو بولتا ہے؟ بولو فرشتے، جواب دو۔ تبسم بیگم رو رہی تھیں۔ اشمل تیمور کے ضبط کی تنابیں ٹوٹ چکی تھیں، لیکن وہ پھر بھی اس وقت فرشتے داؤد کا جواب سننا چاہتا تھا۔ لیکن وہ کیوں خاموش تھی؟ کیوں تھی؟ شاید اس لیے کہ خاموشی کا مطلب ہاں ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ اپنی ماں کو یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ وہ جو کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ وہ چہرے پر پتھریلا اور سرد و اسپاٹ تاثر سجائے کچن میں داخل ہوا تھا۔ یہ باتیں آپ کو ڈائریکٹ مجھ سے پوچھنی چاہیے تھی چچی جان، میں بہتر جواب دے سکتا تھا آپ کو۔ اسے وہاں دیکھ کر تبسم بیگم بری طرح پریشان ہوئی تھی، جبکہ فرشتے بھی روتے روتے جیسے اپنی جگہ پر دم ساتھ گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، یہ مجھ سے عجیب باتیں کر رہی ہے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے میرا اتنا تو حق بنتا ہے نا بیٹا کہ میں اپنی بچی کی دل کی زندگی کا احوال جاننا چاہوں۔ تبسم نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ یہ بات اب صرف اس تک محدود نہیں رہی چچی جان، اس سارے معاملے سے میری ذات بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس کا تعلق مجھ سے ہے، یہ میرے نکاح میں ہے اور میری ملکیت ہے۔ اگر اس رشتے کے متعلق کوئی بات، خلاصہ یا فیصلہ ہوگا تو وہ ہم دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی یا غلط بیانی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ قہر سما تاثرات اور آنکھوں سے برستی جارحیت لیے وہ مسلسل فرشتے کو گھور رہا تھا۔
بالکل बेटा, फरिश्ते पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। ये भी कि हम एक साथ बैठकर बात करें। और गुस्ताखी माफ़ चची जान, लेकिन मैं पहले तन्हाई में फरिश्ते से बात करना चाहता हूँ। ये जो खुराफात आपके सामने बयान कर रही है, ये पूरी तरह इसके अपने दिमाग की इख्तरा है। खुद से ही सारे फैसले किए जा रही है। क्यों? मैं इस्माइल तैमूर दुरानी अपनी ज़ात के मुतल्लिक फ़ैसला करने का हक अभी किसी को नहीं देता, इसको भी नहीं। इसीलिए जो गलत फहमी है वो दूर होनी चाहिए। मैं इससे बात करना चाहता हूँ। इस्माइल तैमूर के लहजे में कुछ तो ऐसा था कि तबस्सुम बेगम चुपचाप उठकर अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि फरिश्ते के गले में गुठली सी उभर कर मालूम हुई थी। रूम में चलो, वो सर्द से लहजे में कहता उसकी हवास टटरा गया। जो कहना है इधर ही आ। वो बात मुकम्मल नहीं कर पाई। इस्माइल ने उसकी कलाई अपनी आहिनी गिरफ्त में जकड़ी थी। इस्माइल तैमूर दुरानी की मर्दाना इना इस वक्त बिलबला उठी थी जब उसने फरिश्ते के मुंह से तलाक की बात सुनी थी। एक बहन ने पहले ही ठुकरा दिया था, क्या दूसरी भी उसे अपने काबिल नहीं समझती थी? क्यों? क्या वह इतना बुरा था? नहीं, वो इस लाताल्लुकी, लापरवाही और बेहिसी का सिर्फ नाटक कर रही थी, अपनी खुददारी और अपने जम का भरम रखने को। और आज इस नाटक का दी एंड होने वाला था। वो उसे अपने कमरे में लाया और अपने पीछे दरवाज़ा लॉक किया था। वो बहुत ख़तरनाक और जारहाना से तेवर लिए उसके मुकाबले आया था। इस्माइल ने उसकी आंखों में आंखें डाली, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुतरादिफ। फरिश्ते का पारा हाई होने लगा। जब आप अलीज़े आपी से मोहब्बत करते हैं तो तुम बचपन से मुझसे मोहब्बत करती हो फरिश्ते। वो अभी बोल ही रही थी जब इस्माइल तैमूर ने उसके सर पर जैसे एटमी धमाका कर दिया। फरिश्ते तो अपनी जगह पर फ्रीज ही हो गई। वेट, ये क्या बकवास? वो ये जुमला भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी जब इस्माइल ने अपनी कमर पर बांधा हाथ उसके सामने किया और उसमें मौजूद वो मैरून रंग की डायरी देख फरिश्ते को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। उसका रंग इस कदर तेज़ी से यूं सफ़ेद पड़ गया था जैसे जिस्म का सारा लहू निचोड़ लिया गया हो। बताओ, कितनी मोहब्बत करती हो मुझे? ये तुम्हारे मोहब्बत नामे डायरी में खुद ही पढ़ लूँ। बोलो, जवाब दो। तुम्हारी ही डायरी है ना ये? कल तुम्हें बुलाने तुम्हारे कमरे में गया था मैं, तो मुझे वहाँ मिली। अब बोलो। फरिश्ते की सांस सीने में ही कहीं दब चुकी थी। जिंदगी का इतना बड़ा राज खुला भी तो किस मोड़ पर आकर, और किस हरजाई के सामने, जिसके सामने अपनी खुददारी और नस्वानियत का अलम बुलंद रखने को अपनी मोहब्बत तक का गला घोंट दिया था, सिर्फ इसलिए कि अपनी अनानियत, अपनी नस्वानियत का ताज सर पर सजा रहे। उसने मोहब्बत भाड़ में झोंक दी थी, सिर्फ इसलिए कि उसकी इज्जत व आबरू पर कोई आँच ना आए, उसकी खुददारी को ठेस ना पहुँचे। और आज ये सब क्या हो गया था वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर से बगावत ने रगों में दौड़ते लहू को ठोकरों की जद में रख दिया। ये सब झूठ है, बकवास है, टीन एज का बचपना है, इसके सिवा कुछ नहीं। मुझे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए। वो उसकी आंखों में आंखें डालती झूठ बोलती चिल्लाई थी। शट अप, जस्ट शट योर माउथ फरिश्ते इस्माइल तैमूर। वो अपनी कुव्वत से धाड़ा कि फरिश्ते बुरी तरह खौफजदा होकर सहम गई थी। नहीं चाहती कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं तो आइंदा अपने मुंह से तलाक का लफ्ज़ मत निकालना, समझी? और अब मेरी बात गौर से सुनो। अब अगर तुम्हारे मुंह से एक मर्तबा और किसी के भी सामने तलाक का लफ्ज़ भी निकला तो मैं ये डायरी बाकी सबको दिखा दूंगा और ये साबित भी कर दूंगा कि अलीज़े ने अपनी शादी से 2 दिन पहले ये डायरी देखी और अपनी बहन की मोहब्बत की खातिर कुर्बानी देने को घर से चली गई। इस बात की गवाही तो सनम भी दे देगी कि वो अपनी बहन फरिश्ते का रास्ता साफ करते हुए अपनी कार का एक्सीडेंट जानबूझकर कर रही है। इस्माइल के हर लफ्ज़ ने उसकी रूह को किसी अनी की तरह काटा था। लफ्ज़ चाबुक की तरह उसके जिस्मो जहाँ पर बरसे थे। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो इतनी आहिस्तगी से बड़बड़ाई जैसे अपनी ही आवाज़ अजनबी लगी हो। अगर तुमने अपना घटिया मुतालबा एक आधी मर्तबा भी दोबारा दोहराया तो मैं ऐसा ही करूँगा। उसका लहजा चट्टानी और अटल था। जाने क्या हुआ, वो अंदर बाहर से ढह सी गई। जो नाजुक सी लड़की इतने दिनों से खुद से और उस आदमी से जंग लड़ रही थी, अब जैसे दिल और रूह में शिकस्तगी पंजे गाड़ने लगी। फरिश्ते बुरी तरह चकराई और अपने हवास कायम न रख सकी। इस्माइल बुरी तरह बौखलाया था क्योंकि वो कटी डाल की तरह उसकी बाहों में झूल गई थी। फरिश्ते, फरिश्ते। उसे बेड पर लटाकर इस्माइल ने उसका चेहरा थपथपाया और उसकी नब्ज चेक की। उसकी ग्लासेस उतार कर साइड पर रखी। उसका बीपी बुरी तरह लो हुआ था। वो मेडिसिन जो उसे देनी थी वो उसके पास नहीं थी, सो उसने हॉस्पिटल फ़ोन किया और उसका पीए फ़ौरन बताई गई मेडिसिन घर छोड़ गया। इस्माइल ने उसे सकून आवर इंजेक्शन लगाया, उस पर कंबल दुरुस्त किया और अब वो कमरे में सोफे पर बैठा खुद का मुहासरा किए हुए था कि उसकी तलाक की बात पर इस्माइल तैमूर ने अपना आपा क्यों खो दिया था। हालांकि वो कौन सा उसकी मनचाही थी, फिर क्यों? वो अपने ऑफिस में था जब उसे इत्तला मिली थी कि अलीज़े को होश आ गया है। वो हर काम छोड़कर हॉस्पिटल के लिए निकला था। जब वहाँ पहुँचा तो सबसे पहले ही वहाँ वो मौजूद थे और काफ़ी जज्बाती सीन चल रहा था। अलीज़े फूट फूट कर रोते हुए सबसे माफ़ी मांग रही थी। उसे देखकर उससे भी माफ़ी मांगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
سب کافی دیر تک اس کے پاس تھے۔ صنم بھی آئی ہوئی تھی۔ صنم اس کی پٹی سے لگی بیٹھی تھی، لیکن اگر اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا تو وہ فرشتے نہیں تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک علیزے نے اسے اپنے قریب رہنے جب دیا تھا جو وہ اب اس کے پاس آتی، اب بھی وہ اس کے پاس آنے پر جھجک رہی تھی۔ علیزے کے ڈسچارج پیپر بن چکے تھے، وہ سب اسے لیے گھر واپس آ گئے۔ رات کے 10 بج چکے تھے، سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے، لیکن اشمل تیمور علیزے کے پاس اس کے کمرے میں چلا آیا۔ علیزے بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اسے دیکھ سیدھی ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے؟ وہ بے تاثر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کافی بہتر، مختصر جواب آیا۔ میڈیسن وغیرہ لے لی؟ لے لی۔ دونوں خاموش تھے، جیسے کہنے سننے کو کچھ نہ بچا ہو۔ علیزے نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اشمل، جو اس ایکسیڈنٹ سے پہلے شاید میں آپ سے کبھی نہ کہتی، شاید موت کے خوف سے ہر مجرم یوں ہی اعتراف جرم کر لیتا ہے جیسے میں کرنے جا رہی ہوں۔ علیزے کہتی چلی گئی۔ اشمل تیمور خاموش تھا، بالکل خاموش، جیسے اسے زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع دینا چاہتا ہو۔ میں تم سے کبھی بھی محبت نہیں کرتی تھی، علیزے نے کہنا شروع کیا، اور بغور اس کا چہرہ دیکھا کہ جتنا وہ غسیل اور بہت جلد ہائپر ہونے والا تھا، کب اپنا آپا کھو دیتا کیا پتا۔ لیکن علیزے کو حیرت ہوئی، یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ ٹانگوں پر کوہنیاں ٹکائے، دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنائے انہیں اپنے لبوں پر رکھے پرسکون سا بیٹھا تھا۔ بھلا یہ تبدیلی کب آئی تھی؟ جانتا ہوں، اور وہ میں نہیں تھی جو آپ کو اس انداز سے چاہتی تھی کہ آپ کے لیے کافی بناؤں، آپ کی پسند ناپسند کے ناشتے کھانے بناؤں۔ وہ فرشتے تھی، وہ سب وہ آپ کے لیے کرتی تھی۔ علیزے نے اپنی دانست میں اشمل کے سر پر انکشاف کا ایک دھماکہ کیا تھا، لیکن مقابل کے سکون میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ یہ بھی جانتا ہوں۔ اشمل نے الٹا علیزے کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ ہمیشہ سے آپ سے محبت کرتی تھی، آپ کے لیے ڈائری لکھتی تھی، اور یہ بات وہ جیسے خود سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، لیکن میری کمینی جیلس فطرت ہمیشہ سے اس کی من پسند چیزیں چھین کر جانے کون سے جذبے کی تسکین چاہتی تھی۔ میں جان بوجھ کر اس کی ٹو میں رہتی۔ وہ شاید میری فطرت سے واقف تھی، اسی لیے ایسی بنتی چلی گئی کہ کوئی چیز پسند ہونے کے باوجود اس سے دستبردار ہو جاتی، اس سے پوری طرح کنارہ کر لیتی تھی۔ یہ بھی جان گیا ہوں، اور لیکن آپ کے بارے میں اس کے جذبات پتہ چلنے پر میں نے اسے اعتماد میں لیا۔ اب وہ مجھ سے چھوٹی موٹی باتیں شیئر کر لیا کرتی تھی۔ اسے آپ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی پسند ناپسند معلوم ہوتی، جس کا فائدہ میں اٹھاتی گئی اور آپ کو اس سے دور کرتی گئی۔ جب اس کو اس بات کا علم ہوا، تب وہ بے وقوف ایک مرتبہ پھر اپنے حق سے دستبردار ہو گئی اور سب سے کنارہ کر لیا۔ تب تک میرا یہ چیلنج پورا ہوتا، شادی میرے سر پر آ پہنچی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری نظروں میں جہانگیر افندی کی بے شمار دولت اور ایک لگژری لائف کی چکا چوند بس گئی۔ مہندی کی رات، آدھی رات کو میری آنکھ کھلی اور وہ تہجد میں رو رہی تھی، سسک رہی تھی، اپنے لیے صبر و استقامت مانگ رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے میرے بے شمار گناہوں کا احساس ہوا۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی۔ ایک معصوم کی حق تلفی اور استحصال کر کے میں نے خود کو برباد کیا، اور مکافات عمل نے مجھے اگلے دن ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ علیزے بے تحاشا رو رہی تھی، اور وہ سب بھی بے تاثر چہرہ لیے وہاں بیٹھا تھا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے سب کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، اور اشمل نے اطمینان سے کہا، اور کچھ نہیں، اپنی ہی بہن کا استحصال کر کے میں برباد ہو گئی۔ شہرت چاہتی تھی، بدنام ہو گئی۔ محل چاہتی تھی، جھونپڑی کی بھی لائق نہیں رہی۔ ہم سفر چاہتی تھی، لیکن رہزن کے چنگل سے بچ کر نکلی۔ زندگی چاہتی تھی، لیکن ہاسپٹل کے بیڈ پر بے ہوشی میں پڑے میری سگی ماں نے میرے کان میں یہ الفاظ دہرائے تھے کہ علیزے، اگر تم نے ہوش میں آ کر ایک مرتبہ پھر سے اپنی معصوم بہن کو تہی دامن کرنا ہے، اس سے اس کا نصیب چھیننا ہے، تو اللہ کرے تم کبھی ہوش میں ہی نہ آؤ۔ علیزے سے مزید کچھ کہا نہیں گیا، وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اشمل تیمور دورانی خاموش تھا، بالکل چپ، جیسے طوفان کے آنے سے پہلے سمندر کی ہموار لہریں۔ آپ فرشتے کو اپنا لیں اشمل، اس کی محبت سچی تھی اور میری چاہت ڈھونگ تھی۔ علیزے کے لہجے میں شکستگی تھی۔ میں تو اپنا لوں، لیکن فرشتے کی اس عادت کا کیا جو وقت کے ساتھ بے تحاشا پختہ ہو چکی ہے؟ وہ اب پھر سے اپنی من پسند چیزوں سے دستبردار ہونا چاہتی ہے، وہ چیزیں جن کا تعلق تم سے ہے ان سے پوری طرح کنارہ کرنا چاہتی ہے۔ اشمل تیمور نے کہتے علیزے کا دماغ بھگ سے اڑایا۔ آخر کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ چلا اٹھی۔ اشمل نے ایک سرد سی سانس اپنے اندر کھینچی۔ وہ جس رات سے اس کی باہوں میں بے ہوش ہوئی تھی، اس سے اگلی صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس نے خود کو اپنے ہی کمرے میں نظر بند کر لیا تھا، اور اس چیز نے اشمل تیمور کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ علیزے کی محبت یعنی مجھ سے دستبردار ہونے کو تیار ہے، مجھ سے طلاق چاہتی ہے۔ اشمل کا لہجہ زہر خند ہوا۔ علیزے نے اپنی آنکھیں بری طرح بھینچ کر کھولیں۔ اور اشمل تیمور کیا چاہتا ہے؟ مجھے اب بس وہ جاننا ہے۔ علیزے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا، جہاں اسے اپنی چھوٹی بہن کی شبیہ کافی واضح دکھائی دے رہی تھی۔
سچ تو یہ ہے اشمل تیمور کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب تم مجھے چھوڑ کر گئیں تو دراصل میری انا پر کاری ضرب لگی تھی۔ میرے اندر کا ناپرست مرد بلبلا اٹھا تھا اور بس یہی سوچ کر تکلیف ہوئی تھی کہ مجھ میں آخر کیا کمی تھی جو تم نے مجھ پر کسی غیر کو فوقیت دی۔ میں وہ غم جیسے تیسے برداشت کر گیا تھا۔ پھر اسی دن میرا نکاح فرشتے سے ہو گیا۔ اگلے چند دنوں میں مجھ پر ساری حقیقت عیاں ہونے لگی۔ مجھے یہ جان کر حیرت و بے یقینی کے دورے پڑنے لگے۔ یہ احساس ہونے لگا کہ میرا اور تمہارا تعلق تو سراسر تھا ہی سارا فیک، بے بنیاد اور کھوکھلا، جھوٹ پر ٹکا۔ تب میں نہیں جانتا اس کے ہاتھ کی کافی پی کر مجھے اس کی عادت ہوئی یا اس کی ساری حقیقت جان کر میرے احساسات و جذبات بدل گئے۔ وہ اشمل تیمور جسے علیزے کے جانے سے خاص فرق نہیں پڑا، اب فرشتے کے منہ سے صرف طلاق کا لفظ سنتے ہی اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ وہ مجھ سے علیحدگی کی بات کرتی ہے اور میری ذہنی حالت جیسے تباہ ہو جاتی ہے، میرے دماغ کی شریانیں پھٹنے لگتی ہیں۔ اشمل تیمور نے بے بسی سے کہتے اپنے لب بھینچے تھے، تب علیزے روتے ہوئے آسودگی سے مسکرا دی۔ مطلب اس کی محبت کی آنچ نے اس کے محبوب کا دل پگھلا ہی دیا، مطلب آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلاتے لاپرواہی سے بولا۔ آپ کو اس سے محبت نہیں ہے؟ علیزے کا لہجہ چیلنجنگ تھا۔ مجھے اس کی عادت ہے۔ اس نے پھر لاپرواہی اختیار کی۔ عادت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ویسے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے؟ علیزے اب متجسس تھی۔ اس کی ڈائری ملی تھی، 1-2 پیج پڑھے تھے۔ پھر کیا؟ وہ کہتی ہے اس میں جو لکھا ہے سب بکواس ہے، اس کی ٹین ایج کا بچپنا ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ علیزے کو فرشتے پر بے حد غصہ آیا۔ جانتا ہوں، وہ سخت کبیدہ تھا۔ آپ جانتے ہیں میری بہن بزدل ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی بیوقوف بھی ہے۔ علیزے نے اسے پتے کی بات بتائی۔ ایسی ویسی؟ اشمل نے اس کی بھرپور تائید کی۔ خبردار میری بہن کو بیوقوف کہا۔ علیزے بفر گئی۔ اشمل اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ سب سے پہلے دونوں بہنیں کسی اچھے سے سائیکالوجسٹ سے رابطہ کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ جل کر بولا تو علیزے مسکرا دی۔ میری بہن تو دل کی مریضہ ہے۔ اب یہ اس کی بدقسمتی کے ایک انتہائی ناکارہ اور نکمے ہارٹ سرجن کے پلے پڑی ہے جو اب تک اس کے دل کا علاج نہ ڈھونڈ سکا۔ علیزے نے انتہائی اطمینان سے اشمل تیمور کو ذلیل کرتے اپنا پورا بدلہ لیا تھا۔ کر لوں گا علاج محترمہ کے دل کا بھی اور دماغ کا بھی۔ ایک مرتبہ ہاتھ تو آئے۔ وہ اس کے نظر بند ہونے کی وجہ سے بے حد تپا ہوا تھا۔ میری بیچاری ڈرپوک اور بزدل بہن ایک ڈیمن کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ علیزے کا افسوس کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ اشمل جل کر راکھ ہوا۔ ڈرپوک، آج کل وہ یہ فریضہ خود بخوبی انجام دے رہی ہے، ایک خون آشام چڑیل بن کر۔ اشمل نے اپنی جھڑپوں کی کہانی منوان علیزے کو سنائی کہ کس طرح پہلے دن اس نے واویلا مچا کر اشمل تیمور کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ علیزے نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ اس کا دماغ ٹھکانے پر لگانے کے لیے میرے پاس ایک پلان ہے، اگر اسے جیلس کیا جائے تو؟ علیزے اب فرشتے کی زندگی میں خوشیوں کی بہار دیکھنے کو برقرار تھی۔ اچھا ہے، لیکن تم مجھے فرشتے کو سونپ رہی ہو، اتنی اچھی کب سے ہو گئی؟ اشمل نے اسے چڑھایا۔ جب سے موت کو چھو کر ٹک سے واپس آئی ہوں تب سے۔ علیزے ہنس پڑی جیسے اپنا ہی تمسخر اڑایا تھا۔ وہ بھٹک گئی تھی لیکن اب سیدھے راستے پر لوٹ آئی تھی۔ ضروری تو نہیں جب گناہوں کا ادراک ہو جائے تو انسان ڈٹائی سے ان پر ڈٹا رہے، لوٹ کر واپس آ سکتا ہے کہ یہ دروازے تو موت سے پہلے تک کھلے رہتے ہیں۔ اب وہ دونوں سر جوڑے اپنا پلان بنا رہے تھے جس میں انہوں نے بڑوں کو بھی شامل کرنا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر چت لیٹی ہوئی تھی۔ آج علیزے گھر واپس آ گئی تھی اور شازیہ نے بتایا تھا کہ اشمل تیمور اب تک علیزے کے کمرے میں موجود ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں اپنے سامنے پھیلا کر دیکھا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور شاید خالی ہی رہنے والے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن رو رہی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک اپنی پسند کی چیزوں پر بھی ناپسندیدگی کا لیبل لگانا پڑتا تھا، صرف اپنی بہن کی انا کی تسکین کی خاطر، یا تو وہ سرے سے اپنی پسندیدگی ہی چھپا لیتی تھی، اسی لیے اس سے کتراتی تھی۔ لیکن اب جو قسمت نے پلٹا کھایا تھا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ شخص کب اس کی پسند بن گیا اسے تو آج تک خود ہی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ پھر جب اسے پتہ چلا وہ شخص اس میں دلچسپی نہیں رکھتا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اچھی لڑکیاں اپنی خودداری، اپنی نسوانیت کی خاطر محبت کو بھاڑ میں جھونک کر خاموش ہی رہتی ہیں۔ فرشتے نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ شادی والے دن علیزے کے جانے کے بعد بھی وہ شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک بٹے ہوئے شخص کی زندگی میں کیسے شامل ہو جاتی؟ آخر ہر بار علیزے کا چھوڑا ہوا وہ کیوں اپناتی؟ اس بار کیوں؟ لیکن اپنے ماں باپ کی خاطر اس کو یہ زہر کا گھونٹ بھی پینا پڑا، اور پھر اس نے وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا۔ وہ کیوں انچاہی بن کر اس کے سر پر مسلط ہوتی جو پہلے کسی عشق میں گرفتار تھا؟ وہ اپنی یہ تذلیل بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس سے کنارہ کر لیا۔ لیکن پھر سب کچھ الٹ ہو گیا۔ وہ ڈائری اس شخص کے ہاتھ لگ گئی جس میں اس کے دل کے تمام راز دفن تھے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایک ایسا دھچکا تھا جس سے وہ اب تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ اس ڈائری کے علاوہ اپنی تمام ڈائریاں، کارڈ، سب کچھ نظر آتش کر چکی تھی۔ رات کیسے گزری پتہ ہی نہیں چلا۔
فجر پڑھ کر ہی نیند کی دیوی مہربان ہوئی تھی۔ دن کے 11 بجے کے قریب آنکھ کھلی، شاور لے کر کپڑے بدلے اور شازیہ سے ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا۔ وہ چند لقمے زہر مار کر کھانے کے بعد وہ بستر سے اٹھی اور کھڑکی تک آئی۔ دل پر عجیب کلفت سی چھائی تھی۔ آگے کیا ہونا تھا سوچ سوچ کر دماغ کی چولیں ہل گئی تھیں۔ علیحدگی کا بڑی آسانی سے بول تو دیا، لیکن اب علیزے کے واپس آنے پر دل کسی سہمے پریشان خوفزدہ بچے کی طرح پسلیوں سے سر پٹک پٹک کر لہو لہان ہو رہا تھا۔ وہ اگلے دن پلان کے مطابق اس کے کمرے میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، جو کھڑکی کے پٹ سے ٹیک لگائے کھڑکی کے باہر لان میں جانے کون سے غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ شفون کی سادہ نیلی فراک پر ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ اپنی سوچ میں اس قدر محو تھی کہ اس کے اندر آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اشمل نے اسے سر تا پیر بغور دیکھا۔ وہ نازک کانچ سا وجود اپنی اینک اور جوتوں سمیت اس کے دل میں اترا تھا۔ وہ مسکرایا اور اپنے پیچھے کنکھیوں سے علیزے کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اسے بڑا زعم تھا اس کی ڈرپوک بہن چویا اشمل جیسے جن سے لڑائی جھگڑا کر ہی نہیں سکتی۔ آج وہ اسے دکھانے لایا تھا کہ وہ چونٹی اب شیرنی بن چکی ہے۔ وہ آگے بڑھا۔ یہ کب تک گوشہ نشین ہونے کا پروگرام ہے؟ بیمار بہن کو نوکروں کے سپرد کر کے تم ادھر آرام فرما رہی ہو؟ مما اور چچی جان شاپنگ پر گئی ہیں، باہر نکلو اور علیزے کو سوپ بنا کر دو اور مجھے کافی۔ وہ اس پر جیسے برس پڑا تھا۔ وہ گیلری لکڑی کی مانند سلگ پڑی۔ میں آپ کی کوئی زرخرید غلام نہیں ہوں جو بیوی تو ہو۔ وہ جملہ مکمل نہیں کر پائی تھی جب بہت اچانک اشمل نے اس کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے قریب کیا۔ فرشتے کا دماغ بھگ سے اڑا، کیونکہ وہ لمس آگ بن کر اس کے وجود میں سرسرایا تھا۔ اپنی حد میں رہیں۔ وہ جیسے پاگل ہی تو ہو گئی تھی۔ مجھے میری حدود مت بتاؤ فرشتے بیگم، وہ مجھے معلوم ہے، انہیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت تو تمہیں ہے۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ مجھے آپ سے متعلق نہ کچھ جاننے میں دلچسپی ہے نہ سمجھنے میں، اپنے کام سے کام رکھا کریں اور چھوڑیں مجھے۔ وہ تقریباً غرا کر بولی۔ علیزے نے دانتوں تلے انگلیاں چبا ڈالیں۔ اس کا دل کیا آگے بڑھ کر فرشتے کا منہ چوم لے۔ وہ اش اش کر اٹھی۔ لیکن مجھے تو تمہارے متعلق جاننے میں بھی دلچسپی ہے اور تمہیں سمجھنے میں بھی، محبت جو کرتی ہو مجھ سے، اشمل نے اطمینان سے کہا، اور فرشتے کے مزاحمت کرتے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ آپ سے کس نے کہا یہ؟ میں نے؟ فرشتے نے گویا اس کا تمسخر اڑایا۔ تمہاری ڈائری نے، جس میں لکھا ہے وہ مجھے بہت پیارے ہیں لیکن میرے نہیں۔ میں یہی دعا کروں گی وہ جس کے ساتھ بھی ہوں ہمیشہ خوش رہیں۔ میں ان کی خوشی دیکھ کر ہی خوش رہ لوں گی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اشمل جو اسے جان بوجھ کر زج کر رہا تھا اپنی حرکت پر لعنت بھیجی اور اسے اپنے حصار سے آزاد کر دیا۔ کیا ہوا آپی؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ یہاں کیوں آئیں؟ میں آ رہی تھی آپ کے پاس۔ فرشتے نے اسے سہارا دیا۔ تم کہاں آ رہی تھی میرے پاس؟ رات سے تو تمہارا انتظار کر رہی ہوں، لیکن تم ادھر تھیں تو میں ہی دیکھنے چلی آئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا فری؟ نہیں تو یہ ممکن نہیں کہ میں بیمار ہوں اور تم اس طرح اپنے کمرے میں بند رہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی علیزے کے لبوں سے شکوہ پھسلا تو فرشتے سچ مچ شرمندہ ہو گئی۔ چلے کچن میں چلیں، آپ نے کچھ کھایا؟ کیا بناؤں آپ کے لیے؟ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی اور اس کا ہاتھ تھامے چھوٹے قدم اٹھاتی اسے کچن تک لے آئی اور چیئر پر بٹھایا۔ وہ ان دونوں کے پیچھے کچن میں آیا۔ طوطا چشم بہنیں آپس میں مگن ہو کر اسے تو سرے سے بھول ہی گئی تھیں۔ وہ انہیں گھور کر رہ گیا۔ پہلے تم ہمارے لیے کافی بنا دو، بڑے دن ہو گئے تمہارے ہاتھ کی کافی نہیں پی۔ علیزے کو آخر اس جن کا خیال آ ہی گیا۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے علیزے کو دیکھا۔ اسے اس وقت کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ فرشتے کافی بنانے لگی جبکہ علیزے اشمل سے باتیں کرنے لگی۔ فرشتے نے ان کی کافی انہیں پکڑائی اور اپنا مگ لے کر علیزے کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ علیزے اور اشمل ایک دوسرے کے برابر بیٹھے تھے اور ان کے بالکل سامنے فرشتے۔ اشمل نے مگ اپنے لبوں سے لگایا جب علیزے کی اگلی بات پر کافی کا گھونٹ اس کے حلق میں ہی کہیں پھنس گیا، کیونکہ انہوں نے یہ پلان تو کیا تھا لیکن وہ اتنی جلدی اس پر عمل درآمد کر گزرے گی اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اشمل، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ آپ نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ میں سب بڑوں کے بھی پیروں میں گر کر معافی مانگ لوں گی۔ آپ اب بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہیں نا؟ علیزے نے طمانینت بھرے انداز میں کہا تھا۔ اشمل نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا، کیونکہ اس نے فرشتے کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑتے دیکھ لیا تھا۔ وہ کئی دنوں سے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھی، اپنا مان، اپنا غرور قائم رکھنے کو، پر آخر انسان تھی، کہیں نہ کہیں تو ضبط کی تنابیں ٹوٹ ہی جایا کرتی تھیں۔ جواباً علیزے نے اشمل کو آنکھیں دکھائی تھیں، جیسے کہنا چاہتی ہو ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اشمل چپ رہے اور فرشتے کو بولنے دے، بھلا وہ علیزے کی بات کی تردید کرتی ہے یا نہیں۔ فرشتے جو خود کو سنبھال چکی تھی اب پورا وجود سماتے بن کر منتظر تھا یہ سننے کو کہ اس کا نام نہاد شوہر کیا جواب دیتا ہے۔ فرشتے، تم نے بھی مجھے معاف کر دیا نا؟ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
اس دفعہ میں سب کی رائے سے اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ علیزے نے اب بڑے اطمینان سے فرشتے کو مخاطب کیا تھا۔ اس کے تو گویا سانس ہی گلے میں پھنس گئی تھی، جو بے یقینی سے اشمل تیمور کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شاید اب بھی تھوڑا بہت برم تھا کہ وہ علیزے کو سچائی بتا دے گا۔ تم زیادہ سٹریس مت لو علیزے، ابھی آرام کرو، سب بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اشمل تیمور کو فرشتے کی معصوم آنکھوں میں اترتے کرب کو دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی، اسی لیے بات فی الحال گول مول گھما دی۔ فرشتے نے بمشکل کافی اپنے حلق سے نیچے اتاری۔ یہ وہی لمحہ تھا جب تبسم اور سعدیہ شاداں فرحاں بڑے بڑے شاپنگ بیگ اپنے لیے لاؤنج میں داخل ہوئی تھیں۔ تینوں کو کچن میں دیکھتے مسکرا دیں۔ علیزے فرشتے کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں آئی۔ ادھر دیکھو بھائی، علیزے اور فرشتے اپنے اپنے ڈریس ڈیسائیڈ کر لو، آخر ادھورا فنکشن پورا کرنا ہے نا۔ بڑی مشکل سے دورانی خاندان کی مکمل خوشیاں لوٹ کر آئی ہیں۔ تمہارے بابا نے کہا ہے کہ فنکشن کل ہی نمٹا لیتے ہیں، تائی امی بول رہی تھی، اور فرشتے لمحہ بلمحہ لٹھے کی مانند سفید پڑتی جا رہی تھی۔ ادھورے فنکشن کا کیا مطلب تھا؟ اشمل اور علیزے کی ادھوری شادی؟ تو کیا سب اتنی جلدی سب کے لیے مان گئے تھے؟ وہ خود اپنی ماں کو طلاق کے لیے بول رہی تھی، لیکن اب جب وقت سر پر آ پہنچا تھا تو اسے اپنا دل کیوں بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اس سارے میس میں اس نے یہ تو سوچنے کی توفیق ہی نہیں کی تھی کہ اگر یہاں علیزے اور اشمل کے فنکشن کی بات ہو رہی ہوتی تو سب سے پہلے اس سے طلاق کی بات نہ کی جاتی۔ فرشتے بے قرار سی ہوئی۔ پہلو بدلتے اس نے اپنی گردن بری طرح رب کی۔ مما، میرا فون رنگ ہو رہا ہے، میں دیکھ کر آئی۔ اس نے بے وقت کافی نامعقول سا بہانہ بنایا تھا۔ وہ بے تحاشا تکلیف میں تھی، سب کے لبوں پر دبی دبی مسکان تھی، لیکن یہ سب اس کی خوشیوں کے لیے ہی تو کر رہے تھے۔ اسے اکسایا جا رہا تھا کہ وہ اپنے حق میں اٹھ کھڑی ہو۔ اپنے حق میں اب نہیں بولے گی تو کب بولے گی؟ فرشتے داؤد وہاں سے کھسک گئی تھی۔ سب نے افسوس سے سر ہلایا۔ رات کے 12:30 بج چکے تھے اور وہ اپنے کمرے میں بے قراری کے عالم میں لیفٹ رائٹ مارچ کر رہی تھی۔ آخر سب علیزے کو بتا کیوں نہیں دیتے تھے کہ اب وہ اشمل تیمور کی بیوی ہے؟ کل کیا ہونے والا تھا؟ سوچ سوچ کر اس کی شریانیں جیسے پھٹنے کو تھیں۔ اس نے بہت سوچا تھا اور سوچ سوچ کر وہ اس وقت اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ وہ اب کم از کم اپنی بزدلی، کم فہمی، دبو پن کی وجہ سے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگی۔ وہ اس شخص سے محبت کی بھیک نہیں مانگے گی، لیکن اتنی آسانی سے اپنا حق بھی نہیں چھوڑے گی۔ اسے اپنی بہن سے سنجیدگی سے بات کرنی پڑے گی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتی اپنے کمرے سے نکلی اور علیزے کے دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہو گئی تھی۔ علیزے تو اسی کے انتظار میں اب تک جاگ رہی تھی، انجان بن کر موبائل ایک طرف رکھا۔ آؤ فرشتے، خیریت؟ اس وقت یہاں کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ علیزے نے اسے بات کرنے پر اکسایا۔ جی آپی، بات بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتانے آئی تھی کہ آپ کے جانے کے بعد وہ پل بھر کو چپ ہوئی۔ گہرے سانس بھرتے وہ جیسے اگلی بات کہنے کے لیے خود کو آمادہ کرنے لگی۔ آپ کے جانے کے بعد ماما بابا اور تایا تائی نے میری اور اشمل کی شادی کر دی تھی، وہ کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تب علیزے بری طرح بوکھلا گئی اور اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ تو باگل، یہ بات تم ڈنگے کی چوٹ پر کہو، اس میں اتنا رونے والی کون سی بات ہے؟ علیزے کی بات پر فرشتے کا دماغ بھگ سے اڑا، جو لبوں پر آسودگی بھری مسکراہٹ لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ فرشتے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم کس قدر معصوم، سادہ اور بھولی ہو۔ ہم سب نے مل کر تمہیں بیوقوف بنایا اور تم بغیر سوچے سمجھے بن بھی گئیں، علیزے نے کہا اور اسے اپنی تمام پلاننگ آہستہ آہستہ سناتی چلی گئی۔ فرشتے بے یقینی سے منہ کھولے اس کی جانب دیکھی گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے فرشتے جب خاموشی آپ کا سب سے بڑا جرم بن جاتی ہے۔ آپ کو ہر حال میں، ہر قیمت پر اپنے حق کی خاطر لڑنا پڑتا ہے، اور مجھے خوشی ہے تم آہستہ آہستہ اپنی بہن والے گر سیکھ رہی ہو، علیزے نے کہا تو وہ روتے روتے ہنس دی تھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ تمہیں اب اشمل تیمور کیسے لگتے ہیں؟ علیزے نے اسے چھیڑنا چاہا تھا، لیکن وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ زہر لگتے ہیں مجھے، وہ منہ بنا کر بولی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب اشمل تیمور آہستگی سے چلتا اندر داخل ہوا تھا۔ علیزے، تمہاری بہن بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس نے کبھی قریب آ کر یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں زہر ہوں یا اس کے لیے شہد ہوں۔ ہمیشہ مجھ سے کتراتی رہی، ہمیشہ مجھے اگنور کرتی رہی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اشمل تیمور کے لبوں سے شکوہ پھسلا۔ اس سے پہلے وہ کرارا سا جواب دیتی، سب بڑے بھی ہنستے مسکراتے اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ فرشتے اتنی خاموشیاں پا کر اب دل کی گہرائیوں سے مسکرا رہی تھی۔ ویسے میری پگلی بچی، کل کے ادھورے فنکشن کا مطلب تمہارا اور اشمل کے ولیمے کا فنکشن تھا۔ سعدیہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی تو وہ مسکرا دی۔ سب کل کا فنکشن ڈسکس کرنے لگے۔ وہ سر جھکائے وہاں سب کے بیچ بیٹھی رہی۔ ولیمے کا فنکشن بہت شاندار رہا تھا، اور آج وہ پھر اس مخصوص کمرے میں بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ آج بھی نہیں جانتی تھی کہ من چاہیے ہے بھی کہ نہیں،
لیکن جھکنے کو آج بھی تیار نہیں تھی۔ سو خاموشی سے اپنا کیرٹ ریڈ گاؤن سنبھالتے بیڈ سے نیچے اتری ہی تھی کہ وہ کہا لگاتا کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پیچھے تیزی سے دروازہ لاک کر لیا تھا۔ فرشتے ہونک سی بنی اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی، کیونکہ وہ مسکراتے بڑی تیزی سے اس شعلہ جوالا کے مقابل آیا تھا جس نے اس کا سکون تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ واؤ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، آج بھی میرے انتظار میں پور پور سجی، میرے لیے بے قرار۔ شٹ اپ، میرے منہ مت لگے آپ۔ ابھی وہ اسے چھیڑنے کے لیے مزید گوہر افشانی کرتا کہ وہ حسب معمول بھڑک اٹھی تھی۔ وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ فرشتے نے تعجب سے اسے دیکھا۔ آج قسم سے میرا جھگڑا کرنے کا کوئی ایسا خاص ارادہ نہیں ہے، لیکن جب تم غصے میں بھڑکتی ہو اور تمہاری اینک کھسک کر تمہاری ناک سے کھسکتی ہے تو تم مجھے اس قدر کیوٹ لگتی ہو جس کا کوئی حساب نہیں۔ وہ مسکرا کر کہتا اسے پتنگے لگا گیا۔ میرے ساتھ زیادہ فضول گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، سمجھے آپ؟ لو اب اپنی تعریف بھی تمہیں فضول گوئی لگ رہی ہے تو میں کیا ہی کر سکتا ہوں؟ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میری شکل تک اس کا لہجہ بھرا گیا۔ وہ سب پرانی باتیں ہو گئی ہیں فرشتے، انہیں بھول جاؤ۔ اور تمہیں کس نے کہا مجھے تم سے نفرت ہے؟ وہ اب سنجیدگی سے بولا تھا۔ اب آپ دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں، یہاں کسی کا دل اتنی جلدی نہیں بدلتا، آپ مجھے بہلا رہے ہیں۔ وہ کہتی دکھ کی شدت سے رو پڑی تھی۔ اشمل آگے بڑھا اور اسے بیڈ پر بیٹھتے خود سے لگا گیا تھا۔ دھیمے دھیمے اسے ساری حقیقت بتاتے اپنے الفاظ کی مسیحائی اس کے کانوں میں اڈیلنے لگا تو فرشتے کے آنسو تھم گئے۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، اس نے اپنے ہر عمل سے یہ سچائی ثابت بھی کی تھی۔ اپنی دل کی پوری رضامندی سے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ آخر آگے کا راستہ کافی سہل اور خوشیوں بھرا تھا۔ ویسے سچ بتانا، میں ٹھیک کہہ رہا تھا نا؟ کیا؟ وہ متجسس ہوئی۔ تمہاری اینک جھگڑا کرتے ہوئے ناک کے کونے پر کھسک آتی ہے نا؟ اشمل! وہ چیخ